رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهَا الدُّعَاءَ، لہذا اس میں دعاؤں کی کثرت کیا کرو. قرآنی دعائیں اور وہ دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جن کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے، وہ مناجات مقبول میں لکھی ہوئی ہیں، الحزب العظم میں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی دعا کیا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں، یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، عام دنوں کی بات ہے، تہجد کی نماز جب آپ پڑھتے تھے تو پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے بارے میں فرمایا لا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھو نہیں کہ کتنی خوبصورت اور کتنی طویل نماز ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ کہہ رہی پوچھا نہیں، یعنی پوچھنے کے قابل نہیں، میں جواب نہیں دے سکتی کہ جب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کتنی اچھی نماز ہوتی تھی، کتنی لمبی ہوتی تھی، تو میں اس کی مقدار بیان کرنے سے قاصر ہوں. لہذا مت پوچھنا کہ کتنی لمبی، مطلب بہت حسین، بہت طویل، ایسے ہی پڑھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں روح تو نہیں پرواز کر گئی. لیکن جب میں نے قریب جا کر آپ کے انگوٹھے مبارک کو حرکت دی تو مجھے آواز آئی کہ آپ دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا فرما رہے ہیں، کیا دعا فرما رہے ہیں؟ انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں آپ کی ناراضی سے، آپ کی ناراضی سے، آپ کی رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی آپ کی رضامندی چاہتا ہوں، ایسی رضامندی جو ناراضی کو بالکل دور کر دے. یہ ہے سرکار دو عالم سجدے میں. وَبِكَ بِنْكَ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ ہی سے، کیونکہ آپ جس طرح رحیم و کریم ہیں، رحمان و رحیم ہیں، اسی طرح شدید العقاب بھی ہیں، شدید العذاب بھی ہیں، ذو الجلال والاکرام بھی ہیں. لہذا آپ سے میں آپ کی رحمت کی پناہ مانگتا ہوں آپ کے غضب سے. اعوذ بک منک، یہ پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ کہ گھنٹے ہو گئے لیٹے سجدے میں گرے ہوئے. تو غرض یہ سجدے جو ہے نا، یہ بڑی عظیم نعمت ہے. یہ بندے کو اپنے اللہ سے قریب کرنے کا سب سے مختصر راستہ ہے سجدہ. جب سجدہ میں گر گیا بندہ اللہ کی عظمت کے سامنے، تو وہ اس کی معراج ہو گئی. ہر شخص کو تو معراج نصیب نہیں ہو سکتی نا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 7واں آسمان سے گزارا، پھر عرش پر، پھر کرسی پر، اور اس جگہ پر جہاں پر فرشتے لوگوں کی تقدیریں لکھ رہے تھے، اس جگہ تک جہاں اس کائنات کی فرشتوں کے سوا کوئی انسان جہاں کبھی پہنچ نہیں سکتا، وہ معراج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ مومنین کی معراج ہے، کہ جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرتے. تو اس سجدے کو غنیمت سمجھو.
اور نفلی نمازوں میں خاص طور پر اس میں دعاؤں کا اہتمام. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بندہ سب سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے. اور جیسے شاعر نے کہا کہ سر بر قدم حسن قدم بر کلہ تاج. جب بندہ سجدے میں گرتا ہے تو گویا ایک طرح سے باری تعالیٰ کے قدموں پر سر رکھا ہوا ہے. اور سر تو رکھا ہے کسی کے قدموں پر,